بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی وائٹ ہاؤس نے نیا دعویٰ کرتے ہوئے منشیات کی اسمگلنگ اور وینزویلا کے ساتھ کشیدگی پر مبنی ٹرمپ انتظامیہ کے دعووں پر دوستو مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکیوں کے خون پسینے، ذہانت اور کوششوں نے ہی وینزویلا میں تیل کی صنعت کو جنم دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وینزویلا میں تیل کی صنعت کو من گڑت انداز میں ضبط کیا جانا در حقیقت امریکی دولت اور اثاثوں کی سب سے بڑی ریکارڈ شدہ چوری ہے۔ وائٹ ہاؤس کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ ان اثاثوں کو تخریب کاری کی مالی معاونت اور ہماری گلیوں کو مجرموں، کرائے کے قاتلوں اور منشیات سے بھر دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مقبوضہ وادی میں MBBS کورس کی 50 نشستوں میں سے مسلم کمیونٹی کے 42 طلباء کے انتخاب کے بعد ہندو انتہا پسند آگ بگولا ہو گئے ہیں اور سڑکوں پر آ کر احتجاج شروع کر دیا ہے۔ مظاہرین نے جموں، راجوری، پونچھ شاہراہ کو 1 گھنٹے سے زائد وقت کے لیے بلاک کیے رکھا۔ انہوں نے فرقہ وارانہ نعرے لگائے اور میرٹ کی بنیاد پر داخلوں کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے میرٹ کی بنیاد پر داخلوں کے نظام کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یاد رہے دوستو کہ ان مظاہروں کا مقصد ایک شفاف مسابقتی عمل کے ذریعے کامیاب ہونے والے مسلمان طلباء کو نشانہ بنانا تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دوستو ایک حالیہ رپورٹ میں ایران کے خلاف 12 روزہ جنگ سے پہلے صہیونی منصوبوں کا پردہ چاک کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کے دوران اسرائیل کے ساتھ خفیہ معلومات اور عملی تعاون کو آگے بڑھایا۔ پہلے آپشن میں نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف تنہا کارروائی کرنے کی صورت کے خدوخال بیان کیے۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ اسرائیل تھوڑی سی امریکی مدد کے ساتھ اس آپریشن کی خود قیادت کرے گا۔ تیسرے آپشن میں دونوں اتحادی مکمل طور پر مل کر حملے کی منصوبہ بندی اور کارروائی کریں گے، جبکہ آخری آپشن یہ تھا کہ امریکہ براہ راست حملے کی سربراہی کرے گا۔ واشنگٹن پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری سفارتکاری کو موقع دینا چاہتے تھے، لیکن دوسری جانب انہوں نے اسرائیل کے ساتھ معلومات کے تبادلے اور عملی منصوبہ بندی کو بھی جاری رکھا۔ اخبار کا لکھنا ہے کہ اسرائیل عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے ایران کے ساتھ سفارتکاری کو بھی اہم سمجھتا تھا۔ غزہ کے لیے مجوزہ بین الاقوامی فورس کے قیام پر غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ دوستو اسی دوران آذربائیجان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کی سرپرستی میں بننے والی اس فورس کا حصہ بننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ آذربائیجان کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقدہ امریکی حمایت یافتہ کانفرنس میں مدعو کیا گیا تھا، تاہم آذربائیجان نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ اس کانفرنس کا مقصد غزہ میں مجوزہ بین الاقوامی فورس کے لیے ابتدائی تیاری کرنا تھا۔ آذربائیجان نے دوستو ابراہم معاہدے میں شامل ہونے میں بھی انکار کر دیا ہے، حالانکہ اس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی موجود ہیں۔ وینزویلا کی حکومت کا کہنا ہے کہ ہمارے خلاف ایک بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ ہمارے خلاف امریکی صدر کے بیانات کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ امریکہ ہماری خود مختاری، علاقائی اور سالمیت اور سیاسی آزادی کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وینزویلا کا کہنا ہے کہ امریکہ کے یہ بیانات اس بات کی دھمکی ہے کہ اگر ہم امریکی مطالبات کے سامنے نہ جھکے تو ہمارے خلاف فوجی طاقت استعمال کی جائے گی۔ وینزویلا کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ایک آزاد ملک کے خلاف بلیک میلنگ، سازش اور جارحانہ اقدام ہے۔ وینزویلا کا کہنا ہے کہ امریکہ دھمکی اور جبر کے ذریعے ہمارا فضائی محاصرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ آسٹریلیا کے بیچ حملے کے بعد تصور تبدیل ہو گیا ہے اور فلسطین کے حق میں نعرے لگانے والے افراد کو گرفتار کیا جائے گا۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ پرتشدد واقعات رونما ہو چکے ہیں اور تصور تبدیل ہو چکے ہیں، الفاظ کے معنی اور نتائج ہوتے ہیں۔ ہم فیصلہ کن کارروائی کریں گے اور گرفتاریاں کریں گے۔
جرمنی نے اسرائیل کے ساتھ $3.1 بلین کے میزائل سسٹم کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ نیا معاہدہ تقریباً 2 سال پہلے اسرائیل اور جرمنی کے درمیان طے پانے والے ابتدائی معاہدے کا تسلسل ہے۔ نئے معاہدے کے بعد ڈیل کی مجموعی مالیت تقریباً $6.50 ارب ہو چکی ہے، جسے اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی برآمدی معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جرمنی اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والے ممالک میں امریکہ کے بعد دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ صدر پیوٹن نے مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں یوکرینی علاقوں پر طاقت سے قبضے کی دھمکی دے دی ہے۔ صدر پیوٹن نے واضح کر دیا ہے کہ وہ یوکرین سے علاقوں کی واپسی کے مطالبے پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے امریکہ اور یورپی ممالک امن معاہدے کے لیے دباؤ ہی کیوں نہ ڈالیں۔ صدر پیوٹن نے یوکرین کے یورپی اتحادیوں پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو روسی طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرے گا۔ صدر پیوٹن کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس سفارتی ذرائع سے تنازعات کے بنیادی اسباب کو ختم کرنا چاہتا ہے، تاہم اگر یوکرین اور اس کے غیر ملکی حمایتی سنجیدہ مذاکرات سے انکار کرتے ہیں تو روس اپنے تاریخی علاقوں کو طاقت سے آزاد کروائے گا۔ صدر پیوٹن دوستو ان علاقوں کا حوالہ دے رہے تھے جنہیں روس یوکرین سے الگ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، جو اس وقت جاری امن مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ادھر امریکہ میں قائم ادارے اسٹڈی آف وار کی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس کی موجودہ پیش قدمی کی رفتار اگر یہی برقرار رہی تو وہ اگست 2027 تک یوکرین کے علاقے ڈونباس کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت اور امریکہ کی دھمکیاں نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ کسی سے جنگ نہیں چاہتے مگر ممکنہ صورتحال کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام فوجی حملوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سائنسدانوں کے قتل اور حملے بھی ایرانی قوم کا عزم نہیں توڑ سکے۔ پرامن اور مذاکراتی حل اب بھی ممکن ہے۔ ایران نے وینزویلا کے خلاف امریکہ کے دھمکی امیز بیانات اور اقدامات کی شدید مذمت کی ہے کہ جن میں بحری ناکہ بندی اور تیل کی قانونی برآمدات کو روکنا بھی شامل ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے تجارتی جہازوں پر حملہ کرنے، انہیں ضبط کرنے یا ان کی آزادانہ نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے پر مبنی امریکی اقدامات ریاستی قزاقی اور سمندر میں مسلح ڈکیتی کی واضح مثالیں ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ کسی بھی طاقت کو وینزویلا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق حاصل نہیں، جبکہ وینزویلا کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کے عین مطابق کسی بھی بیرونی خطرے یا جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا فطری حق حاصل ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ کو سختی سے کہا ہے کہ اگر اب بھی آپ ذمہ داری سے جواب نہیں دیتے تو آزاد ممالک کے خلاف جارحیت پر مبنی یک طرفہ امریکی پالیسی کا تسلسل ایک خطرناک رجحان کی تشکیل اور بین الاقوامی تعلقات میں لا قانونیت کو معمول پر لانے کا باعث بن جائے گا، جس کے نتائج عالمی امن اور سلامتی کو بری طرح متاثر کریں گے۔ دوستو لگتا ہے کہ ایران نے بیسیکلی خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے وینزویلا میں کچھ حرکت کرنے کی کوشش کی تو ایران وینزویلا کا بھرپور طریقے سے ساتھ دے گا، بلکہ اس کے ساتھ پراکسی ٹائپ چیزیں بھی کرے گا۔ یقیناً یہ دونوں ممالک مل کر امریکہ کو ایک اور دلدل میں پھنسانے کی کوشش کریں گے۔ یورپی پارلیمنٹ نے 2027 کے آخر تک روس سے گیس کی خریداری پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ پابندی کے حق میں دوستو 500 ووٹ پڑے، مخالفت میں 120 ووٹ پڑے، جبکہ 32 ارکان غیر حاضر رہے۔ پابندی کی حتمی منظوری کے لیے یورپی یونین سے باضابطہ منظوری درکار ہوگی۔ بھارتی حکومت نے کہا ہے کہ آج کے دور میں ٹیرف اور دیگر اقدامات کے ذریعے عالمی تجارت کو تیزی سے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس ماحول میں ہندوستان کو بہت احتیاط سے اپنا راستہ طے کرنا ہوگا۔ بھارتی حکومت نے واضح کیا ہے کہ اب یہ مکمل طور پر صاف ہو چکا ہے کہ عالمی تجارت آزادانہ اور منصفانہ نہیں رہی۔ انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ ہندوستان کو یہ کہہ کر لیکچر دیا جاتا ہے کہ آپ بہت کم امیز ہیں، آپ ٹیرف کنگ ہیں وغیرہ، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ آج ٹیرف کو ہی ہتھیار بنا دیا گیا ہے۔ ہندوستان دوستو عالمی دوہرے معیار پر بھی تنقید کر رہی ہے۔ ہندوستانی حکومت کا کہنا ہے کہ آج تجارت کو ہتھیار بنانے کا یہ عمل بغیر کسی تنقید کے ہو رہا ہے۔ ہندوستانی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اچانک ہمارے سامنے نئے لوگ آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیرف کے ذریعے آپ پر رکاوٹیں ڈالیں گے اور ان پر کوئی سوال بھی نہیں اٹھا رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہی اب نیو نارمل بن چکا ہے۔ دوستو ہندوستان جو ہمارے پر حملہ کر کے نیو نارمل بنانے کی کوشش کر رہا تھا اب اسی کے ساتھ نیو نارمل بن چکا ہے۔ دوستو بھارت کی سیاسی پارٹیاں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے ایک تقریب میں مسلم لڑکی کا حجاب کھینچ کر اتارنے کے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کر رہی ہیں۔ سیاسی پارٹیاں اس عمل کو وقار، ایمان اور آئینی اقدام پر شرمناک اور ناقابل قبول حملہ قرار دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے اور یہ آئین کے تحت دیے گئے حقوق کی کھلی خلاف ورزی بے حرمتی ہے۔ یہ محض ذاتی بدسلوکی کا معاملہ نہیں بلکہ ایک عورت کی عزت اور ایک برادری کی بنیادی آزادیوں پر حملہ ہے۔ ان تمام پارٹیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نتیش کمار عوامی طور پر معافی مانگیں اور فوری طور پر اپنے سنجیدہ عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس عہدے پر کوئی جوکر بیٹھا ہوا ہے۔ ان پارٹیوں نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ انصاف کو یقینی بنانے اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اور غیر جانبدارانہ کارروائی کی جائے۔ مقبوضہ وادی میں بھی دوستوں رہنے والے لوگ اس واقعے پر سخت الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں اور اس سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس جوکر وزیر اعلیٰ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس ادارے اسرائیلیوں کو جاسوسی کے لیے بھرتی کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی ادارے تمام جاسوسوں کو بے نقاب نہیں کر رہے، اس لیے سزائیں انتہائی سخت ہونی چاہیے، ورنہ اس سے بھاری نقصانات جنم لے سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایران مستقبل میں کسی بھی ممکنہ کشیدگی کے لیے تیاری کر رہا ہے جس میں بیلسٹک میزائلوں کا استعمال بھی شامل ہے۔ ایرانی بنیادی طور پر سوشل نیٹ ورکس، ای میلز اور گھر بیٹھے کام کی ویب سائٹس کے ذریعے اجتماعی بھرتی کے ذریعے جاسوسوں کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک ایران کی جانب سے منظم کیا جاتا ہے اور ٹیلی گرام، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور زیادہ آمدنی والے ملازمتوں کے اشتہاری پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے۔ اس کے ذریعے معاشرے کے مختلف طبقات جن میں عرب اور یہودی، غیر ملکی مزدور اور نئے مہاجرین شامل ہیں ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ کچھ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سرگرمیاں ایران کی جانب سے تاجروں، قانونی اداروں یا صحافیوں کے ذریعے انجام دی جا رہی ہیں۔ بنیادی پیشکشیں سینکڑوں سے ہزاروں ڈالر تک کی رقم ہوتی ہے۔ ایران اس سے کسی اسرائیلی جوہری سائنسدان کو نشانہ بنانے یا مقامی فوجیوں کو مارنے کے لیے تلاش کرنے کے ذریعے آزماتا ہے۔ ایران عام طور پر جاسوسی کے لیے وہ افراد منتخب کرتا ہے جن کا کوئی انٹیلیجنس پس منظر نہیں ہوتا، جو بے روزگار، مقروض، سنسنی کے متلاشی ایسے نوجوان مقامی جرائم پیشہ عناصر، بعض اوقات دوہری شہریت رکھنے والے افراد یا وہ باشندے ہوتے ہیں جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں داخلے کے لیے خصوصی اجازت درکار ہوتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا چیخ چیخ کر دوستوں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صورتحال جاسوسوں کی بھرتی کے خطرناک اور بگڑتے ہوئے رجحان کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی ادارے اگرچہ جاسوسوں کی گرفتاری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تاہم 100% کامیابی پھر بھی مشکوک ہے۔ اسی بنا پر اسرائیل میں جاسوسی میں ملوث افراد کے خلاف سخت سزاؤں کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ امریکی میگزین نے افغانستان میں ان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ کی حکمت عملی کو تخریب کاروں کے مترادف قرار دے دیا۔ امریکی میگزین نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ طالبان کے 20 سے زائد علاقائی اور عالمی تخریب کار تنظیموں سے روابط ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تعلیم کو شدت پسندی کی ترغیب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور دیگر کو اشتہاری ملزم قرار دینے کی دوستوں کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ عدالت کے احکامات پر مختلف جگہوں پر نوٹسز چسپاں کر دیے گئے ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس میں بھی مختلف مقامات پر طلبی کے نوٹس لگائے گئے ہیں۔ سہیل آفریدی کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ ملزمان عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے یا روپوش ہیں۔ سہیل آفریدی، شفیع اللہ اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوں۔ نوٹسز میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ملزمان کی پیشی سے متعلق یہ آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے دوستوں اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ پروپیگنڈے اور ڈرامے چھوڑیں اور عوام کی خدمت پر توجہ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میری چیئرمین سینٹ اور گورنر پنجاب سے ملاقات پر پروپیگنڈا کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ جب تک زندہ ہوں تحریک انصاف میں رہوں گا، کسی سے ڈرتا نہیں، اگر کہیں جاؤں گا تو میں خود بتاؤں گا۔ علی امین گنڈا پور کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، ان سے ملاقاتوں پر پابندی کی مذمت کرتا ہوں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔